صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الاذان جاری ہے۔ آج اس میں جو عنوان ہم پڑھیں گے یہ ہے الاذان للمسافر اذا کانوا جماعہ، کہ مسافر جب جماعت کی شکل میں سفر کر رہے ہوں، والاقامت تو اذان اور اقامت کا بیان، وکذالک بعرفۃ وجمع، اور اسی طرح عرفات اور مزدلفہ میں، وقول المؤذن الصلاۃ فی الرحال فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ، کہ عرفات اور مزدلفہ میں اذان اور اقامت اور سردی اور بارش والی رات میں مؤذن کا الصلاۃ فی الرحال کہنے کا بیان۔ یہ ہم حدیث پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور اسی کو اس دوسرے عنوان کے تحت امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سفر میں ہوں تو اذان کہی جائے اور اقامت بھی کہی جائے اور پھر نماز باجماعت پڑھی جائے۔ حدیث ہے 603، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فاراد المؤذن ان یؤذن، مؤذن نے ارادہ کیا کہ وہ اذان کہے، فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ابرد، کہ ٹھنڈا ہونے دو، ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد، پھر اس نے ارادہ کیا کہ اذان دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو، ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد، تیسری مرتبہ بھی مؤذن نے ارادہ کیا کہ وہ اذان دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دیں، حتی ساو الظل الطلول، کہ جب سائے ٹیلوں کے برابر ہو گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیہ جہنم، کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے سانس لینے سے ہے یا جہنم کی لپٹ سے ہے۔ اصل جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں ہے تو سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی اور اذان کے بعد نماز باجماعت پڑھی۔ یہ تو باب کا عنوان ہے کہ سفر میں ہیں تو اذان دی جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ جو اس کا یہ مضمون تھا کہ شدت حر، شدت گرمی جو ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ جہنم کی تپش کے ساتھ اگر موسم گرما کی جو گرمی ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ایسی سخت گرمی میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کے اندر توجہ نہیں رہے گی، خشوع نہیں رہے گا اور گرمی کی طرف اس کا دھیان رہے گا، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا ہو لینے دیں پھر نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال جو دی ہے کہ جب کھانا اور نماز دونوں آ جائیں تو پھر پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ نماز کے دوران جو توجہ ہے وہ کھانے کی طرف رہے اور نماز متاثر ہو جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ بجائے اس کے کہ میں نماز کے اندر کھانا کھاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں کھانے کے دوران نماز پڑھوں، یعنی بجائے اس کے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سارا دھیان کھانے کی طرف ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کھانا کھائیں اور دھیان نماز کی طرف رکھے کہ بس نماز کا وقت اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف کس طرح زیادہ ہو سکتی ہے اس کی طرف دھیان کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق ایسا آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو زور کی حاجت ہے، پیشاب یا پخانہ آیا ہے تو وہ نماز نہ پڑھے بلکہ پہلے اچھی طرح فارغ ہو جائے پھر وضو کرے اور اطمینان سے نماز پڑھے۔ تو شدت گرمی کے سے ہی یہ دونوں یعنی مثالیں بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں کہ گرمی کی شدت نماز کو متاثر کرے گی، اسی طرح یہ چیزیں بھی متاثر کرتی ہیں۔ تو نماز میں اصل توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے، خشوع کی طرف ہونی چاہیے، اور دوسری چیزیں جو نماز کو متاثر کرتی ہیں ان سے پہلے فارغ ہو لیا جائے۔ لیکن باب یہ ہے کہ دوران سفر اذان دی جائے اور نماز باجماعت پڑھی جائے اگر افراد ایک جماعت کی صورت میں سفر کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 604، اور یہ حدیث بھی اسی موضوع کی ہے۔ ابی قلابہ حضرت مالک بن حویرث سے روایت کرتے ہیں، قال اتی رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو اشخاص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یریدان السفر، وہ سفر کا ارادہ رکھتے تھے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اذا انتما خرجتما، جب تم دونوں نکلو سفر پر جانا چاہتے ہو، فاذنا، سفر کے نکلو تو ثم اذنا ثم اقیما، تو اذان دو اور اقامت کہو، ثم لیؤمکما اکبرکما، تو تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ تو یہ جو دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ حضرت مالک بن حویرث اور ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر جن کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے لیکن نمایاں یہی دو افراد تھے، اور ان کا سفر کا ارادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ جب سفر کے ارادے سے گھر سے نکلو تو راستے میں نماز کا وقت آئے تو اذان دو، یعنی ایک شخص اذان دے اور پھر جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ حدیث ہے 605، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابی قلابہ سے روایت ہے، عن ابی قلابہ قال حدثنا مالک
کیونکہ ابھی قلابہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث نے ان سے بیان کیا، اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ونحن شبابۃ متقاربون، کہ ہم یعنی شباب سے ہوتا ہے نا، شباب جوانی کو کہتے ہیں، تو ہم برابر کی عمر کے کچھ نوجوان تھے، فاقمنا عنده 20 یوما ولیلۃ، اور ہم تقریباً 20 دن یا 20 رات تک ہم نے آپ کے یہاں قیام کیا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل اور مہربان تھے، فلما ظن ان قد اشتهینا اہلنا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے مشتاق ہو گئے ہیں، یعنی ہمیں ان کی یاد آنے لگ گئی ہے اور ہم ان سے اداسی محسوس کر رہے ہیں، سألنا عمن ترکنا بعدنا فاخبرناه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہم سے پوچھا کہ اچھا پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو، یعنی پیچھے کون ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، اہل و عیال میں کون کون ہے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم، تو جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف واپس چلے جاؤ، فاقیموا فیہم وعلموہم وامروہم، تو تم جاؤ اور جا کے ان لوگوں کو دین کی تعلیم دو، انہیں اچھی باتوں کا حکم دو، وذکر اشیاء احفظها او لا احفظها، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے مجھے کچھ اور باتیں بھی بتائی تھیں، لیکن کچھ مجھے یاد ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مجھے یاد نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، فاذا حضرت الصلاۃ، اور جب نماز پڑھنے کا وقت، نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے بڑا شخص امامت کرائے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی گروپ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا نوجوانوں کا، اور جب یہ جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی ہے کہ اپنے گھر والوں میں جا کے ایسے نماز پڑھنا جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، سفر کے دوران بھی اذان دے کے تم میں سے کوئی جو بڑا ہے وہ جماعت کرائے اور اذان دیں، اقامت کہیں اور نماز پڑھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی دوسری بہت سی باتوں کا جو ان کے ساتھ ذکر کیا، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ سفر کے دوران اذان دے کے اقامت کہہ کے نماز پڑھنا۔ اور پھر حدیث نمبر ہے 606، اور یہ حدیث جو ہے حضرت نافع سے روایت ہے، حدثنی نافع عن عبید اللہ بن عمر قال حدثنی نافع قال اذن ابن عمر فی لیلۃ باردۃ بزجنان، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد رات کو زجنان کی پہاڑی پر اذان کہی، ثم قال، پھر فرمایا، صلوا فی رحالکم، کہ اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو، فاخبرنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر مؤذنا یؤذن ثم یقول علی اثرہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مؤذن کو یہ حکم دیتے کہ وہ اذان کہے اور اس کے بعد یہ کہہ دے الا صلوا فی الرحال، کہ اپنی قیام گاہوں پر نماز ادا کر لو، ثم یقول علی اثرہ الا صلوا فی الرحال فی لیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر، سفر کے دوران اگر سخت سردی ہوتی یا بارش ہوتی تو مؤذن اذان دینے کے بعد کہتا کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر ادا کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے دوران حی علی الصلاۃ کے بجائے یہ نہیں کہا بلکہ اذان پوری دی اور اس کے بعد کہا کہ صلوا فی رحالکم۔ یہ آسانی ہے دین کی، ہم پیچھے اس کو پڑھ چکے ہیں حدیث کو، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ سفر کے دوران بھی اذان کہی گئی اور اقامت کے بجائے وہاں پہ نماز چونکہ قیام گاہوں میں ادا کی گئی تھی اس لیے یہاں پہ اقامت کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سردی اور بارش ایسے عذر ہیں کہ جس پہ جماعت کی حاضری جو ہے وہ لازمی نہیں رہتی، اور اجازت ہے کہ اگر چاہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیں، اور اگر کوئی ہمت رکھتا ہے تو جا کے مسجد بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جیسے بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے اشخاص ہوتے ہیں، سردی میں ان کے لیے نکلنا، جب شدید سردی ہو تو اس میں بالکل ہوتا ہے مشکل کے بیمار نہ ہو جائیں، تو ان کو اس چیز کی گنجائش ہے کہ شدید سردی یا بارش کی رات میں وہ نماز گھر کے اندر پڑھ لیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابی ابن عوانہ میں ہے، صحیح ابن عوانہ میں ہے کہ اوضاع تیرے ہند کے جس دن آندھی ہے تو اس دن بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ حدیث 607، یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے، عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ، اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطح، کہ میں نے وادی بطحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فجاءہ بلال فآذنہ بالصلاۃ،
تو بلال آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی. ثم خرج بلال بالعنزۃ، پھر بلال جو ہے وہ ایک نیزہ لے کے چلے. حتی رکضھا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابتہ واقام الصلاۃ، تو انہوں نے وادی ابتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نیزے کو گاڑ دیا اور پھر نماز کے لیے اقامت کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تو وادی ابتہا بھی کہا جاتا ہے اور وادی بطحا بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور یہ ہم حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اور حضرت بلال نے برچھا گاڑا تھا آگے جو سترے کے طور پہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. تو یہاں بھی جو ہے کہ اذان بھی ہوئی تھی اور یہ نماز باجماعت ہوئی تھی، اور امام کے آگے جو برچہ ہے وہ گاڑ دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور پیچھے جو ہے باقی جو صحابہ کرام تھے باقی ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ راستے میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور جماعت کا اہتمام کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.